الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا هذه القرية، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جو چاہو کھاؤ جہاں سے تمہارا دل چاہے، رغدا با فراغت، بغیر کسی ٹینشن کے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اس دروازے سے داخل ہو سجدہ کرتے ہوئے۔ جب اس دروازے سے گزرو، شہر کا جو دروازہ ہے، جب گزرو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرو، یعنی کہ سر کو جھکاتے ہوئے گزرو۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور زبان سے حطہ کہو، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ حطہ کا کیا معنی ہے، کیا ترجمہ ہے، ابھی اس میں مت جائیے، میں بتا دوں گا انشاءاللہ ایک آدھ دن میں آپ کو۔ ہم تمہاری نغفر لکم خطایاکم، تمہاری غلطیوں کو ہم بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے، بھلائی کرنے والوں کو مزید نوازیں گے۔ ایک شہر ہے، اس کے اندر داخل ہونے کا حکم ہو رہا ہے۔ آپ لوگ سنتے آئے ہیں کہ جو بنی اسرائیل قوم ہے، فرعون سے نکلنے کے بعد، بچڑے کی پوجا کرنے کے بعد، اور اس قوم سے جب جہاد کرنے کا حکم دیا گیا، اس کا انکار کرنے کے بعد، تورات مل جانے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کے جہاد سے انکار کرنے کی وجہ سے ان کو وادی میں پٹک دیا تھا، 40 سال تک وہاں رہے۔ آپ لوگ یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ یہ جو قوم تھی نا، جس سے جہاد کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، یہ قوم عمالقہ تھی۔ قوم عمالقہ کون تھی؟ علماء نے فرمایا کہ قوم عاد کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ قوم عاد جو تھی، اس دنیا میں سب سے طاقتور قوم گزری اب تک کی، جن کا 300 سال میں بچہ صرف بالغ ہوتا تھا، 300 سال کے بعد بچپن ختم ہوتا تھا ان کا، بڑھاپا نہیں آتا تھا، سر میں پیٹ میں درد نہیں ہوتا تھا، اونچے اونچے قد ہوتے تھے، ناخنوں سے قریت کر گھر بنا لیا۔ یعنی کہ آج ہم مشینوں کے محتاج ہیں، ان کے انگلیوں کے ناخنوں کے اندر اتنی طاقت تھی، پہاڑوں کو قریت لیا کرتے تھے، گھر بنا لیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی طاقتور قوم تھی۔ خود انہوں نے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ایک جگہ پر، وقالوا من اشد منا قوة، کہتے تھے کون ہے ہم سے زیادہ طاقتور، اپنے آپ کو کہتے تھے۔ تو اتنے طاقتور تھے۔ آپ نے جامع مسجد دیکھی پرانی دلی کی؟ پرانی دلی کی جامع مسجد تو دیکھی ہوگی، اس کی گنبد کتنی بڑی ہے، اس کی مینار کتنی اونچی ہے۔ ہمارے اکابر، میرے جو علماء ہیں وہ سمجھاتے تھے درسگاہوں کے اندر، جتنی اونچی اس کی مینار ہے، اتنے لمبے لمبے ان کے قد ہوا کرتے تھے، اور جتنی موٹی اس کی گنبد ہے، اتنے بڑے بڑے ان کے سر ہوا کرتے تھے۔ اتنی طاقتور قوم تھی۔ ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا، اللہ کی نافرمان قوم تھی، تو ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف اس قوم کو بلایا، نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھیجا، ہوا کا عذاب۔ تو سورہ حقہ کے اندر ہے نا، سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، ایسی سخت ٹھنڈی ہوا ہم نے بھیجی کہ جو ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دنوں تک مسلسل چلتی رہی۔ وہ اتنے طاقتور تھے، اتنے اونچے اونچے تھے، اور ہوا ایسی تھی اڑا اڑا کے لے جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا چلائی تھی، آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے تھے اور بھیجے باہر آ جاتے تھے۔ ایسی سخت سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ اس قوم کے کچھ لوگ بچ گئے تھے۔ کیسے بچ گئے تھے؟ تو قوم تو ہلاک ہو گئی عذاب کے اندر۔ علماء نے فرمایا قوم کے کچھ لوگ ہود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے تو وہ بھی طاقتور، وہ بچ گئے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے مصر جانے کے بعد فلسطین میں ان لوگوں کا قبضہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کا حکم ان لوگوں سے دیا تھا، یہ قوم عمالقہ تھے۔ اب ایک طرف وہ قوم جو دنیا کی آج تک کی سب سے طاقتور قوم سمجھی جاتی ہے، اور دوسری طرف یہ قوم جنہوں نے 400 سال صرف غلامی کی۔ کوئی جوڑ بیٹھتا ہے؟ اگر مقابلہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ بے شک اسباب کے اعتبار سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان کا مقابلہ نہیں بن سکتا تھا۔ بنی اسرائیل نے شاید سمجھداری سے کام لیا جہاد کا انکار کر کے، لیکن حکم کس کا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا تھا نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر حکم دیا تھا تو اللہ تعالیٰ مدد بھی کرتا۔ اور آگے دوبارہ جہاد ہوا ہے،
یہ 40 سال کی سزا بھگتنے کے بعد جہاد ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زبردست فتح سے نوازا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ حود علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور بچ گئے تھے، یہ ان کی نسل چل رہی تھی بعد میں، یہ جو نسل تھی یہ نافرمان ہو چکی تھی۔ اب نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ سزا دلاتے ہیں، میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ تو ان لوگوں نے جب دیکھا اتنے اونچے اونچے لمبے لمبے لوگ، ان کے تو گھٹنے پہ بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو لہٰذا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا جہاد سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وادی میں پٹک دیا، 40 سال وہاں رہے۔ ان 40 سالوں کے اندر ان کے پرانے لوگ مرتے رہے، اور جو چھوٹے بچے تھے وہ بڑے ہوتے رہے، یعنی کہ 40 سال کے اندر نسل پلٹ گئی۔ اللہ کی شان کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال بھی اسی وادی کے اندر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا بیت المقدس کو فتح کرو۔ بیٹھے ہوئے سوچتے رہتے تھے کہ بیت المقدس کو کیسے فتح کروں، قوم مانتی نہیں ہے۔ تو بیٹھے ہوئے ایک دن سوچ رہے تھے کہ وہ ملک الموت آ گیا، فرشتہ موت کا، کہ چلیے آپ کا اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ اب بیت المقدس کے بارے میں آدمی اگر تھوڑا سا سوچ میں گم ہو اور دوسری کوئی بات آ جائے تو ایک دم غصہ آ جاتا ہے، اور ویسے ہی وہ جلالی تھے، غصے والے تھے۔ میں بیت المقدس کو لے کر کے ٹینشن میں بیٹھا ہوں، تو اپنی باتیں کر رہا ہے، جا یہاں سے۔ ہمیں آپ پہچانے نہیں مجھے، میں روح قبض کرنے والا فرشتہ ہوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ اتنی سمجھ میں نہیں آئی، تماچا مار دیا، اس کی آنکھ باہر آ گئی، موت کے فرشتے ہی۔ ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اپنے جلیل القدر نبیوں میں۔ تو وہ نکلی ہوئی آنکھ لے کے اللہ تعالیٰ کے پاس گئی، اللہ کس کے پاس بھیج دیا، میں اس کی روح قبض کروں، میری آنکھ نکال دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس جاؤ۔ کہتے ہیں موت کا فرشتہ اس بار دور سے بات کر رہا تھا، سوشل ڈسٹینسنگ پھر پڑ جائے گی۔ تو اس نے سمجھایا کہ آپ کا جو وقت تھا دنیا کے اندر مقررہ وہ پورا ہو چکا ہے۔ اچھا، نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے، رہنا چاہیں تو رک جائیں، موت کا فرشتہ بغیر اجازت کے روح قبض نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس نے کہا کہ بظاہر آپ کے رویے سے لگتا ہے کہ آپ جانا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے ایک جو ہے اسکیم لے کر کے بھیجا ہے کہ سامنے ایک گائے یا بیل جو بھی تھا، ایک جانور تھا چھپایا نظر آ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اگر دنیا میں رہنا چاہتے ہو تو اپنے دونوں ہاتھ اس جانور کے جو ہے اس پر رکھ دو، کمر کے اوپر رکھ دو، اور آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال اس جانور کے آئیں گے ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی آپ کو دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ساری بات سنی تو پھر موت کے فرشتے سے کہا کہ وہ اس کے بعد کیا ہوگا، جب وہ ہر بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی مل جائے گی اور میں پھر وہ زندگی گزار دوں گا، پھر کیا ہوگا؟ تو موت کے فرشتے نے کہا جی پھر میں آ جاؤں گا دوبارہ، پھر آپ کو بالآخر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ قوم نے ویسے ہی پریشان کر رکھا تھا، کون اس زندگی کو پسند کرتا، 40 سال قوم کی وجہ سے خود بھی اس جو ہے وادی کے اندر تھے، کہنے لگے پھر میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اس قوم کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاؤں، تم روح قبض کر لو، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ بہرحال پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے اسی وادی کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے روح قبض ہوئی، انتقال ہوا، اللہ سے جا ملے، بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ میں نے ان کی پیدائش سے لے کے ان کی موت تک کا آپ کو پورا بتا دیا اس تفصیل کے اندر۔ اس کے بعد اس قوم کی رہبری اور موسیٰ علیہ السلام کی خلافت ملی حضرت یوشع علیہ السلام کو، وہ بھی بنی اسرائیل کے بڑے زبردست نبی تھے، اور پھر قوم پلٹ چکی تھی، جو بزدل لوگ تھے وہ مر چکے تھے اور نوجوان لوگ اس کی جگہ آ چکے تھے، اور باقاعدہ ان کی جہادی ٹریننگ بھی ہو چکی تھی اس وقت کے اندر، تو وہ لیڈر لوگ نہیں تھے۔ ان لوگوں کو یہ حکم دیا گیا جب یہ 40 سال کا حکم ختم ہو گیا تو اب یہ حکم ان لوگوں کے لیے آیا۔ اب آپ دیکھیں کہ 40 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسی ان لوگوں کی مدد کی، ان کے لیے منہ سلوہ اتارا۔ اچھا، ان کو ایک حکم یہ بھی تھا کہ منہ اور سلوہ روز ملے گا، وہ ترنجبین کی گولیاں اور بٹیر اور تیتر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا وہ روز ملے گا، لہٰذا ہم تمہیں روز تازہ دیں گے، جو آج ملے گا اس کو جمع مت کرنا کل کے لیے۔ عجیب قوم تھی، جو کام کہو اسی کے خلاف کرتی تھی۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تیتر بٹیر جو تمہیں مل رہے ہیں، ارے روز نئے پکا کے نئے تازہ کھانا، پرانا جمع مت کرنا، تو کہنے لگے پتہ نہیں کیوں حکم دے رہے ہیں پرانا جمع کرنے کے لیے۔ قوم نے کیا کیا، جمع کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تب سے کہ اب گوشت سڑے گا۔ تو علماء نے لکھا اس بات کو کہ اگر یہ لوگ جمع نہ کرتے تو کبھی گوشت نہ سڑتا، اناج کی طرح آپ جمع کر سکتے تھے آج بھی۔ یہ بنی اسرائیل کی نحوست ہے کہ آج آپ لوگ قربانی کرتے ہیں تو 2-3 دن کے اندر فارغ ہونا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے رشتہ داروں کو پہنچ جائے، ورنہ یہ ٹینشن نہ ہوتی۔ قربانی کرنے والے سوچتے پورا اتنا بڑا فریزر لاؤں کہ پورا بکرا اس میں رکھ لوں، کسی کو دینا نہ پڑے۔ اس ٹینشن سے بچنے کے لیے لوگ دوسروں کا بھی خیال کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک بنی اسرائیل کی ایک نحوست تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا جمع نہ کرنا، انہوں نے جمع کیا، جمع کرنے کی وجہ سے گوشت اس دن سے سڑنے لگا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت نہ سڑتا، اور حوا نہ ہوتی، آدم علیہ السلام کی بیوی حوا نہ ہوتی تو عورت بے وفا نہ ہوتی. کوئی عورت دنیا کی اپنے خاوند سے بے وفائی نہ کرتی. آدم علیہ السلام تو منع کر رہے تھے نا درخت مت کھانا، انہوں نے پہلے کھایا، بیوی کو دیکھ کے انہوں نے کھایا. کبھی کبھی بیوی سے مشورہ لینے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ بیوی کا مشورہ صحیح بھی ہے نہیں. کبھی کبھی بہت اچھا مشورہ دیتی ہیں لیکن ہر وقت اچھا مشورہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی دھسا دیتی ہیں. لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ مشورہ لینے کے بعد فوراً عمل نہ کیا کرے، تھوڑا بہت غور و فکر کر لیا کرے. اب انشاءاللہ یہ جو بنی اسرائیل کی دوسری قوم تھی اور ان کے اوپر دوسرے نبی آ چکے تھے اور یہ بیت المقدس کے اندر اب داخل ہو رہے ہیں، اس قوم کا کیا رویہ تھا؟ کوئی زیادہ بدلی نہیں تھی، یہ وہی ان کا معاملہ بھی ویسے ہی تھا. انشاءاللہ اس کی وضاحت کل سے آئے گی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام